الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیز من، ماشاءاللہ اللہ رب العزت اس روحانی اور بابرکت ماحول وچ آپ سب دی حاضری قبول فرمائے، اور انہاں ساریاں دوستاں واسطے روزانہ اپنی عبادت تو بعد دعا ہوندی ہے جڑے لوگ ساڈے نال معاونت کردے۔ اللہ سونے دی اپنی پسند ہوندی ہے، میرے رب دی اپنی مرضی ہوندی ہے۔ اللہ تعالی عام بندے کولوں زیادہ کام لے لیندے نے، مرضی اس اللہ دی اپنی ہوندی ہے، اور کسے بندے نو اللہ ایک قابلیت عطا کر دیندا ہے، او دے اندر ایک صلاحیت ڈال دیندا ہے، اور لوگاں نو اس بندے دی طرف مائل کر دیندا ہے، اس جگہ دے اندر برکت ڈال دیندا ہے، اس جگہ دے اندر نور ڈال دیندا ہے کہ لوگاں دے دل اس طرف مائل ہو جاندے۔ جیسا کہ اللہ دا ایک گھر، ایک جگہ، ایک مرکز انوار ہے، اور مرکز انوار و تجلیات ہے۔ الحمدللہ میرا ایک مشاہدہ ہے کہ زمین دا اے ٹکڑا جس نو جامعہ مسجد نور دے نام نال منسوب کیتا جاندا ہے، اے جگہ محبت انوار الہی ہے۔ اس جگہ تے اللہ تعالیٰ دے رحمتاں دا اور انوار دا نزول ہوندا ہے، سو اس نو محسوس ہو کر سکدا ہے جیڑا ایتھے کچھ وقت گزارے اور اپنے رب نال لو لگائے۔ تو تواڈے سجدیاں دی، تواڈی تسبیحات دی، تواڈی تلاوت دی، اور تواڈے تلاوت اور تواڈے سجود اور تواڈے اذکار دی عند اللہ مقبولیت دی گواہی یوم قیامت اے مسجد دے گی۔ جو لوگ اس جگہ تے اپنی عبادت کردے نے، تشریف لیاوندے نے، اللہ پاک نے فضل نال اللہ دے ولیاں دی یہ شان ہوندی ہے۔ اسی تے نہیں نا ولی، اسی تے عام لوگ ہاں،
لیکن جڑے ولی ہوندے نے انہاں دی اے شان ہوندی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ اللہ والیاں دے پہلو انہاں دی بستر تو جدا رہندے، یعنی انہاں دے پہلو بستر تو جدا ہوتے۔ تو اے مسجد دے معمولات میں شامل ہے، مسجد دے ماحول ایسا ہے کہ ساڑھے سنگی نماز عشاء پڑھ دیں اور اس تو بعد نماز تراویح ہوندی، پھر نماز وتر ہوندی، اس تو بعد پھر علامہ عرفان صدیقی صاحب جڑے وہ بیان کر دیں، تربیت کر دیں، لوگاں دی دینی فقہ اور مسائل دے اعتبار نال رہنمائی کر دیں روزانہ۔ اور پھر اس تو بعد تھوڑی جی ریسٹ ہوندی ہے اور پھر قرآن پاک پڑھیا جاتا ہے، کدی قرآن پاک پہلے پڑھیا جاتا ہے، دوبارہ پھر سپارہ قرآن کریم دی تلاوت ہوندی ہے، حافظہ پڑھ دینے اور لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سن دیتے، پھر بیان ہوندہ ہے، پھر تھوڑی جی ریسٹ ہوندی ہے، اور پھر کچھ وقت اے معتکف حضرات میرے نال بندہ فقیر نال اتھے گزار دیں گاہے بگاہے، پھر تہجد دی نماز ادا کر دیں، تہجد دی نماز ادا کر کے پھر اے صبح دا سحری تناول فرما دیں اور پھر نماز فجر ادا کر کے اے آرام کر دیں۔ یعنی جیڑی چیز کتاباں میں پڑھی سی نا کہ اللہ والے رات نو جاگ دیں اور اللہ نو یاد کر دینے اور اللہ دی عبادت کر دینے، انہاں لوگاں وہ عملی صورت کر کے ویکھیا ہے کہ این جو بھی کردے ہو سن اس تو اچھی کردے ہوں گے، کوالٹی ضرور فرق ہوئے گا کہ ساڑھے قیام تے اللہ والیاں دے قیام فرق ہوئے گا، لیکن نقل ہے انہاں دی کہ وہ بھی جاگ دے سانے بھی جاگ رہے ہوتے، تو بھئی اللہ والیاں دی تے نقل وچ بھی بڑا مزہ ہے، اللہ والیاں دی نقل وچ بھی مزہ ہے۔ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا ایک جملہ پڑھ رہا سا اور اللہ حضرت نے بھی اس مفہوم دا بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کسی پوچھا بھئی کچھ لوگاں وجد ہندہ کوئی نہیں، ذکر سن کے وجد ہندہ ہے، کچھ لوگاں وجد ہندہ کوئی نہیں، وہ ان چی کر دینے جان بوجھ کے کر دیں، وجد ہندہ کوئی نہیں، تو کیا انہوں نے ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیت ہے نا کہ مینوں ہندہ نہیں پر جنہاں نوں ہندہ ہے میں انہاں دی ریس ہی کر لواں، انہاں دی نقل ہی کر لواں، تو پھر خالی نہیں انہاں نے بھی ثواب ملتا ہے۔ تو رب والے لوگاں دی نقل کرن وچ بھی نفع ہے۔ دیکھو دوستو، اسیں دعوی ولایت نہیں کر دے، لیکن یہ دعویٰ تے اسی کر سکنے ہیں کہ انہاں دے راہ تے ٹرے ہیں، انہاں دے راہ تے ٹرے ہیں، بس ٹھیک۔ تو ماشاءاللہ بڑا ایک پر لطف ماحول محسوس کرنے ہیں۔ میں آپ سب دوستان نہیں عرض کرنا، میں اپنے ایک دل دی کیفیت والے نال شیئر کرنا کہ عید خوشی دا دن ہے، عید خوشی دا دن ہے اور ہے خوشی دا دن، عید نہ ہی خوشی دا ہے بلکہ خوشی دا دوسرا نام عید ہے اور عید دا دوسرا معنی خوشی ہے۔ لیکن میں اپنے دل دی کیفیت تو دسنا، من کدی عید دی آن دی خوشی نہیں ہوئی، میرا دل
اداسی اور غم دی کیفیت نال دو چار ہوندا ہے کہ یہ پاک مہینہ ساڈے کولوں جا رہا ہے اور وہ بہاراں ہن نہیں ہونیاں۔ وہ ساڈا کاری نعت پڑھدا ہوندا ہے حضرت پیر الیاس قادری صاحب اللہ دے ولی نے، انہاں دی لکھی ایک نعت پڑھدا ہوندا ہے کاری ساڈا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تو میں نے عید اداس کر دی ہے کہ ایک بابرکت ماحول ختم ہو گیا ہے، اور وہ خوبصورت لمحات اور وہ خوبصورت راتاں اور وہ یادگار دن، وہ سویرے دا اٹھنا، وہ رات دا ماحول، وہ سانو مڑ 11 مہینے اڈیکنا پاؤنا ہے، مڑو آنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ لوگ اس چیز نال اتفاق نہ کرو کہ خوشی کرنی چاہیے، میں بھی نہ کرنی چاہیے، لیکن دل تے کسی دا اختیار نہیں نہ ہوندا۔ دل نو کوئی دھکے نال آکھ سکدا ہے تو خوش ہو، تو اپنی مرضی دا مالک ہوندا ہے، وہ دل کرے وہ دی چاہت ہوئے تو خوش ہوندا، نہیں تو دل نہیں خوش ہوندا۔ تو میں اپنی کیفیت تانوں دسیے کہ میرے واسطے عید دا دن غم دا طور تے میں اس ویکھنا اور اداس جہا ماحول ہوندا ہے، بلکہ ہن تو ہی ساڈے وہ لمحات شروع ہو گئے نے کہ وہ بابرکت ساعتاں، وہ گھڑیاں، وہ پر نور، کچھ لوگ نہیں ویندے تو کچھ لوگ ویندے رحمتاں وسدیاں، یہ اپنی اپنی نظر ہوندی ہے۔ مرغا ایک جانور ہے، مرغا یہ جڑا اسی گھراں وچ رکھیا ہوندا ہے، حضور نے مرغے نو برا آکھن تو منع فرمایا کہ مرغ نو برا نہ آکھیا کرو۔ جدو اللہ دے فرشتے اتر دن نا رحمت والے تے اینو نظر آوندے نے، مرغے نو او رحمت دے اتر دے فرشتے نظر آوندے تے بولدا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مرغ نو جھڑکیا نہ کرو، اس نو برا نہ آکھیا کرو، اس نو گالی نہ دیا کرو۔ اے بندے عموماً مرغیاں جھڑک دیں، حضور نے منع فرمایا کہ رحمت دے فرشتیاں نو اتر دیاں ویندا۔ تو ہن جے میرا مالک چاہے تو مرغے نے بھی دکھا دیندا ہے، رحمت اتر دی مرغے نے چاہے تو دکھا دے، تو جو دکھانا چاہے تو کسی بندے دی نظر تو بھی پردہ اٹھا کے انہوں بھی دکھا دیندا ہے بھئی اتر رہی ہے، تو دی اپنی مرضی ہے نا۔ تو یہ مطلب ہے حضور دی اس حدیث تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اترن والیاں چیزاں بھی مخلوق نو جے اللہ چاہے تو تکا سکتا ہے۔ یہ دے ایک اور جملہ عرض کرتا، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں آج باہر نکلی ہاں تو بڑی بارش ہو رہی سی۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ، مفہوم حدیث ہے کہ بارش تے نہیں سی ہو رہی۔ یا رسول اللہ میں بارش دیکھی ہے، تو حضور نے فرمایا تو کوئی میرا کپڑا تے نہیں سی اوڑیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں آپ دی چادر اوڑی سی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ اس دی وجہ تساں وہ بارش ویکھیے، وہ عام بارش نہیں سی، رحمت دی بارش سی جڑی تساں مدینے تے ہوندی ویکھی۔ تو اگر اللہ چاہے تو کسی بندے دی نظر تو حجاب اٹھا دے وے تے اس نو رحمت برس دی نظر آ جاتی ہے، یہ اس دی اپنی مرضی اور اس دی اپنی پسند ہے۔ تو اس مہینے میں تے اللہ دا اعلان ہے کہ اتر دی رحمت ہر گھڑی ہر سانس۔ رمضان المبارک دی ہر گھڑی پہلی گھڑی نالوں زیادہ بابرکت ہوتی، یعنی اس اعتبار نال جڑا ہن وقت چل رہا ہے یہ پچھلے سارے وقت تو زیادہ برکت والا ہے۔ جڑیاں کو گھڑیاں ہونیاں وہ اس تو بھی زیادہ بابرکت ہونی، اور اج دی رات زیادہ بابرکت ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینے تو زیادہ عبادت افضل ہے۔ 1000 مہینے دے برابر نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے تو خیر والی ہے، زیادہ برکت والی ہے۔ تو چاہیے یہ ہے کہ رمضان دا آخری عشرہ سارے دا سارا ہی بندہ رات نو جاگ دیا اور قیام وچ گزارے۔ اسی بدبخت ہاں، گناہگار ہاں، گناہاں نال بھرے بندے ہاں، ساڈا اندر باہر گناہاں نال ڈبڑیا ہے بھائی۔
شیطان سن جکڑ کے چلا گیا ہے اندے قید وچ ہاں تو اسی اس طرح نہیں کر سکے ما عبدنا کا حق کا عبادت جی میں دی عبادت دا حق سی اونج نہیں ہوندا پیا سا اونج ہوندا تے اور سواد ہوندا ما عرفنا کا حق کا معرفت جی میں میرے رب نو پہچان دا تے او دے انوار نو ویکھن دا حق سی اونج نہیں ویکھیا جی میں عبادت دا حق سی اونج نہیں کیتی لیکن کچھ کیتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے میں بالکل ہی بیٹھے رہے ہیں کچھ کیتا ہے کچھ کرن دی سائی کیتی ہے کوشش کیتی ہے وہ کچھ کریے الحمدللہ بہت اچھا میں اپنے رب دا اور تسی سارے مل کے جتنا شکر ادا کریے وہ کم میں شاید ہی دنیا تے کوئی مقام ہو سی جتھے اتنے لوگ اعتکاف کر رہے ہوں دنیا دی میں گل کی تھی میں صرف پاکستان دی نہیں کی تھی پوری دنیا تے شاید چند مقام ہون جتھے اتنے لوگ بیٹھ کے اعتکاف کر رہے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء بہت بڑے بڑے اجتماع ہوندے سن لیکن اس سال نہیں ہو سکے کووڈ دی وجہ تو اور حالات ایسے چکے ایسا نہیں ہو سکے لیکن خالق کائنات نو منظور سی کہ اتھے ہونا چاہیے تو ہو گیا وہ دی منظوری تو بغیر تے نہیں ہوتا تو میرے رب نے منظور فرمایا کہ اتھے اس جگہ نو ذکر نال آباد ہو گئی جگہ تو میرے رب دی منظوری نال یہ جگہ آباد ہو گئی لوگ بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں تسی اتنے بندے یہ بھی بیٹھے ہو تو میں نے سنا بس بھی اللہ دا فضل ہے اس دی مہربانی وہ دیاں کرم نوازیاں نے مینو اللہ پاک نے جڑے سنگی دیتے نے وہ بڑے مخلص اور اچھے لوگ نے اللہ انہوں نے برکت عطا فرمائے میں انہوں واسطے رات دیاں تنہائیاں وچ دعا کرنا اکیلا بیٹھ کہ مالک میں تے عام جہا بندہ سا تیری مہربانی ہوئی ہے تو میرے نال کچھ بندے جوڑے نے جنہاں نال مل کے اسی ایک ٹیم دی طرح کام کرنے ہیں تو بندیاں دے سامنے دعا کرنا اور ہوندا ہے تے جدوں کلیاں بیٹھ کے کسے برا واسطے دعا کریے وہ دعا اور ہوندی ہے جدوں بندہ کلا ہوئے رات دی تنہائی ہوئے بند کمرہ ہوئے تو اتھے بندہ پھر دعا کرے کسے یار واسطے تو وہ دعا اور ہوندی ہے میں انہاں دوستاں واسطے دعا کردا رہا بندے فرشتے نہیں ہوندے میں دسدا رہنا سنگیاں نا بھئی لوگ فرشتے نہیں ہوندے لوگ مشیناں بھی نہیں مشین دے جو فیڈ کر دے وہ سو چلنا ہے فرشتیاں جو دسیا گیا وہ کر دے یہ انسان نے انہاں وچ غلطیاں بھی ہوندیاں کمیاں بھی ہوندیاں کوتاہیاں بھی ہوندیاں تو انہاں نے صرف نظر کر کے انہاں نے چھوڑ کے انہاں دیاں صفتاں تے اچھیاں چیزاں ویکھنا چاہیے کہ انہاں وچ اچھیاں صفتاں موجود الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اسی اپنے رب دا جتنا شکر ادا کریے نہیں کر سکتے پھر بھی کرو اللہ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا لوگوں شکر کرو شکر کریا کرو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے تو میں چیزاں اور پھیلا دینا ساڑھے کو ایک مٹھی رزق ہے نا ایک مٹھی رزق ہے تو ایسی شکر کریے تو رب اس مٹھی پھیلا دینا ہے اس مٹھی چ برکت آ جاندی ہے وہ مٹھی اگاں بدی جاندی ہے شکر کرن نال چیزاں پھیل دیاں اور نہ شکری کرن نال چیزاں سکڑ دیاں سو ہر حال وچ میں رب دا شکر ادا کرنا جدوں میں تے آکھدا اسی جامع مسجد نور والے تے او دا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے ساڈی زبان ہی نکی ہے ساڈا منہ ہی نکا ہے وہ دے کرم بڑے نے میرے رب دے احسان بڑے نے ساڈا منہ چھوٹا ہے وہ دے اتنے احسان نے کہ اسی انہاں دا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے تو نہیں کر سکتے اتنے کرم نوازیاں نے اللہ پاک دیاں اس جگہ سے تسی چار چفیرے سویرے کوئی بندہ رپورٹ کر لوے آ جائے کسی جگہ تے بھی اللہ دے اتنے بندے اکٹھے نہیں
میرے رب نے اتنے بندے اتنے کٹھے کر دیتے نے، وہی کرم نوازی اللہ کیتے نے، اللہ پسند کیتا ہے کہ اتنے کٹھے ہو جاؤ، ہو گئے، نہیں تے کون کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اسی بھی نہیں کر سکتے، اسی بھی نہیں کر سکتے، اسی تے ہیں ہی کچھ نہ، اسی کی کر سکتے؟ کردہ تے اللہ میرا، حضور نظر کرم کر دے، حضور کر دیں سب، اسی کی کرنا ہے، اسی تے نکارا تے بالکل نکمے بندے ہیں، ساڑھے تو نلائق بندہ کوئی نہیں، لیکن میرا رب جدو چاہتا ہے نا پھر وہ اللہ پاک اینجی کٹ کر دیتا ہے، وہ لوگاں دے دل پھیر دیتا ہے، اللہ مقلب القلوب ہے نا، وہ قلوب پھیر دے، دلان پھیر دے۔ حضور غوث پاک فرما دیں کہ اللہ بالیاں دے جو اللہ دے بندے ہوندے لوگاں دے دل انہاں دی مٹھی ہوندے، وہ جدے چاہن ادھے پھیر دے۔ اللہ اس نو دیکھے میں، اس نو میں دیکھے جڑے اللہ والے ہوندے نے لوگاں دے دل اللہ انہاں دی مٹھی چ دے دیندا، وہ جدے چاہن ادھے پھیر دے، دل کرن تے بندیاں نے اپنے تو دور کر دیندے، دل کرن تے بندیاں نے اپنے نیڑے کر دیندے۔ حضور غوث پاک محفل وچ تشریف لے آ رہے سن، نال انہاں دے ایک مرید سن شیخ علی بن حیتی، جدو سرکار داخل ہوئے تھے بندے کسی توجہ نہ کی تھی، انہوں نے دل میں خیال آیا بھئی اسی شیخ میرے مرشد محفل میں آئے نے کسی بندے توجہ ہی نہیں کی تھی، ایک خیال دل میں آیا تو یکدم مخلوق اٹھی، تو انہوں دے اور غوث پاک دے درمیان مخلوق حائل ہو گئی، وہ پھر پیچھے چلے گئے۔ تو حضور غوث پاک نے اتھو تک کے فرمایا کہ اے صورتحال بھی تو خود منگی، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوق دے قلوب دل اللہ والیاں دی مٹھی وچ ہوندے، وہ جدے چاہن پھیر دے، اللہ اکبر۔ چاہن تو تنہائی وچ ہو جان، مجرد ہو جان، چاہن تے مخلوق نو اپنی طرف راغب کر۔ اللہ کریم اپنے محبوب بندیاں دے طرف لوگاں دے دل پھیرتا ہے اور انہوں نے طاقت عطا کرتے ہیں۔ میں تو ایک اور گل دسنا، اے قاری صاحب بیٹھے نے، میں نے نہ کہا اعلان کر دیو محفل کوئی نہیں، چلے جاؤ گھر، یہ سارے لوگ چلے جاؤ اپنے اپنے گھران چلے جاؤ۔ قاری صاحب نے اعلان کر دیتا ہے کہ سارے اپنے اپنے گھران چلے جاؤ، موڑ آ گئے نا، دیکھ لو باہر تک لوگ نے پھر آ گئے، اسی کہا بھی چلے جاؤ پھر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم آپ سب دعانا قبول فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ دعا کریے اور سارے سنگی اپنی جو رات ہے اس نو اللہ دی یاد وچ گزار، عبادت کریے، تلاوت کریے، سجدے کریے، کلیاں کریے، اجتماعی طور تے کریے، اپنے رب نو یاد کریے۔ تو سارے سنگی مل کے دعا کرنے اور میرے سارے دوست اج دی رات نو ضائع نہ کریا جائے، بلکہ میں تے آنا کوئی رات بھی ضائع نہ کریا ہے، جڑیاں بقیہ راتاں نے وہ ساریاں جاگ کے لنگاؤ، لیکن اگر تسی زیادہ نہیں تو اج دی رات ضرور جاگو۔ کچھ چونکہ لوگ دور دراز تو آئے نہیں تو پھر اس واسطے بھی دعا کرنے ہیں کہ انہوں نے واپس جانا ہوئے گا، تو دعا کرنے ہیں اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ آپ سب دعانا قبول کر لیں۔ سارے پیار والے بیلی ہو، سارے سنگت والے ہو، اللہ تہاڈا سارے دا بیٹھنا قبول کرے۔ دعا پڑھو۔